سکتا. انجینئر صاحب کے 4 کلیمز کو چیلنج بھی کیا میں میں ایک انجینئر صاحب میں آتا ہوں. دیکھیں وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے میں سیکولرز کے خلاف ویڈیو بناتا تھا, پھر میں نے مسلمانوں کے خلاف. یہ چیز آ رہی ہے, میں نے کہا پوچھ لو آپ سے. میرا ویو یہ نہیں ہے, نہیں غصہ نہیں, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سوال کے اندر نا ایک الزام امپلائڈلی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا تو میں تو آپ کو ہی کہوں گا نا. وہ یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, کمنٹس میں بہت نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. شور آپ پبلک میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا رائٹ ہے وہ آپ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. ایسا سر آپ نے ایک مہم شروع کی پاکستان میں آ کے دیسی سیکولر کو لتاڑا آپ نے, ٹھیک ہے. I didn't actually, I just spoke the truth. آپ نے سچ بولا, مطلب آپ نے ایک وہ ان کی جو سوچ تھی جو پھیل رہی تھی اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. لیکن اب آ کے نا آپ کا جتنی ویڈیوز ہوتی تھی وہ سیکولرز کے خلاف ہوتی تھی, اس نظریات کو ایکسپوز کرنے میں ہوتی تھی. لیکن اب سارے جو ہے نا آپ وہ بھول گئے, آپ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو انہوں نے عقیدہ توحید پہ اتنا کام کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ ان کی باتیں سن کے ان کو فالو کر کے جو نماز سے دور تھے وہ نماز کی طرف بھی آئے ہیں. ان کا کام بہت زیادہ. لیکن اب آپ کی زیادہ تر ویڈیوز انجینئر صاحب پہ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ویوز کا مسئلہ ہو, what do you think کہ جس فلسفے کو انہوں نے ایبسٹریکٹ طریقے سے ود رسپیکٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں, جس ویسٹرن فلسفی کو انہوں نے ایبسٹریکٹ میں ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے بغیر جانے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو پڑھ کے یہ ویوز لے رہے ہیں, تو میری تو 50% سے زیادہ پریکٹیکل لائف اسی ویسٹ میں گزری ہوئی ہے. اگر ویوز ہی لینے ہوں دیٹس دی ایزیسٹ پارٹ. جس طرح سے I want to say it humbly کہ جس طرح سے جان لاک کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتے. اور اگین I don't mean to be, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ معاف کرے کہ اس میں کوئی حرف کبر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی سسٹم کا حصہ رہا ہوں. سو I have the benefit of having that perspective in practical terms. اگر ویوز ہی لینے ہوں تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. کوئی بھی آدمی آتا ہے یو کے سے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہا ہے, رائٹ, بائی دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی نہیں بولتا, میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہوں, وہ ایک اور چیز ہے. اور I'm saying is کہ اٹس ایزی فار می کہ میں اس کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں. اور پاکستان میں تو جانو جرمن سنڈروم از دا بیسٹ سیلر. آپ کوئی بھی بات 2-3 انگلش کے الفاظ ادھر اس سے 2 فلاسفرز کو ایڈ کر کے کہہ دیں, یو نو جانو جرمن, رائٹ. میں بہت اچھے سے کمال, خوبصورت. تو یہ تو آسان کام ہے. لیکن انسان کو جب اس کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور جس کا یہ ایمان ہو کہ میرا رزق جس نے دینا ہے اسی نے دینا ہے, تو وہ پھر یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا. انجینئر صاحب کے 4 کلیمز کو چیلنج بھی کیا میں میں ایک انجینئر صاحب میں آتا ہوں. دیکھیں وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے میں سیکولرز کے خلاف ویڈیو بناتا تھا, پھر میں نے مسلمانوں کے خلاف. یہ چیز آ رہی ہے, میں نے کہا پوچھ لو آپ سے. میرا ویو یہ نہیں ہے, نہیں غصہ نہیں, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سوال کے اندر نا ایک الزام امپلائڈلی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا تو میں تو آپ کو ہی کہوں گا نا. وہ یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, کمنٹس میں بہت نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. شور آپ پبلک میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا رائٹ ہے وہ آپ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سیکولرز اور پھر مسلمان, تو اس سے امپلائی یہ ہوتا ہے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے. میرا یہ ویو نہیں ہے, میں تکفیر نہیں کرتا, میں I'm no one to say کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان سے مجھے ہمدردی اس حوالے سے ہے کہ تھرو آؤٹ دیئر لائف انہوں نے لبرلزم کو پڑھا ہے, کسی حد تک مارکسزم کو پڑھا ہے. جو اسلام کی سوشل پولیٹیکل اکنامک تھیوری ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ باضابطہ طور پہ پڑھائی نہیں گئی, دیر فور دے آر آف دی اوپینین کہ اسلام کے اندر یہ سسٹم موجود نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سمپیتھیٹک ٹورڈز دیٹ. میں اختلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پہ, جیسے پرویز ہود بھائی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم محض دھوکہ ہے, بکواس ہے. اس کے جواب میں نے ان کو پھر 5 ایلیمنٹس بتائے 35 منٹ کی ویڈیو میں کہ ڈو یو ایون نو کہ ہسپا میکنزم کیا ہے, ڈو یو نو کہ اسلام کے اندر جو وے ہے پرائسز کو کنٹرول کرنے کا, وہ پرائسز کو نگیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے جو آپریٹو فیکٹرز ہیں ان پہ بات. لیکن اینڈ آئی ڈونٹ بلیم پرویز صاحب کہ اگر انہیں چیزیں نہیں پڑھی ہیں, دیٹس فائن, ہر آدمی ہر چیز نہیں پڑھتا ہے. لیکن لا علمی کی بیس پہ فتوے دینا یہ غلط بات ہے. میرا ایشو اس چیز سے ہے. تو میں ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو عام طور پہ جو سیکولرس ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سیکولرزم پہ تنقید کرتا ہوں,
وہ انجینئر صاحب اس کے پرپوننٹ ہوں یا غامدی صاحب ہوں, اور اگین میں یہ نہیں کہہ رہا غامدی صاحب ہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو, یا زین آسی ہو, میرا سگا بھائی ہو, میرا ایشو سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ہے, ایون سیکولرزم سے بھی نہیں ہے. سیکولرزم کے جو مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں ان کی جانیں گئی ہیں. لبرل سیکولرزم زیادہ ظالم ہے یا سوشلسٹ سیکولرزم زیادہ ظالم ہے, دیٹس اے ڈبیٹ. یہ کس نے لوگوں کو زیادہ مارا ہے؟ سوشلسٹ لبرلزم جہاں پہ جاتا ہے, یعنی کہ 25,000 مساجد ان لوگوں نے تباہ کی, ان لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو مارا, جو گریٹ پرجز ہوئے 1930s میں, اس میں ہولڈو مور, یو نیم اٹ. لبرل سیکولرزم نے صرف ایران اور عراق میں جو بچے ہیں جو ان کے ٹریڈ امبارگوز کی وجہ سے دوائیاں جن کو نہیں ملی ہیں ان کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے. ان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو ان میں سے کون زیادہ ظالم ہے انٹرنیشنل پالیسیز کے حوالے سے؟ دیٹس ڈیبیٹیبل, بٹ اٹس ناٹ ڈیبیٹیبل کہ سب سے زیادہ قتل و خون لوگوں نے کیا ہوا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ملک کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیکولرزم چاہیے, ہم فائن ود دیٹ, کیونکہ ان کا ڈیسیجن ہے. سیکولرزم اور سیکولرائزیشن میں فرق ہوتا ہے. سیکولرائزیشن یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو بائی فورس ایک نان سیکولر ملک پہ امپوز کر دیں, جو پاکستان میں کیا ہوا ہے. اس کے حامی اگر انجینئر صاحب ہیں دین obviously I will say کہ انجینئر صاحب یہ آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم, there is no such thing as Islamic secularism, it doesn't exist. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آپ یہ کہیں. میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے یہی, تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا, میں نے کہا جی آپ نے کہا جی اسلامک سیکولرزم, سیکولرزم ہی ہوتا ہے, اسلامک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوتا ہے جیسے اسلامک بینک سسٹم ہم لے آئے ہیں, تو وہ بینک سسٹم ہے نا, اس کے ساتھ اسلامک لگا سکتے ہیں نا, تو ادھر بھی لگا سکتے ہیں. یہ باقاعدہ میرے انٹرویو. تو بینک کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا کہ اس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. سیکولرزم کی تو ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا بیزاروں کا نظریہ ہے. کہتے وہ اچھی باتیں لے سکتے ہیں کہیں سے بھی. شور, بالکل لے سکتے ہیں, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن وہ اچھی باتیں مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کہے کہ یہ اسلامک پولیتھیزم ہے, یہ اسلامی بت پرستی ہے, کیا اس کی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی سر. وہ سیکولرزم ایک سیاسی نظریہ ہے جو اس بیس پہ ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ رکھا جائے گا. اس سے جو پہلی ڈیفینیشن ہے ہولیو کی, یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ ٹرم ایجاد کی تھی سیکولرزم, کہ یہ خدا بیزاروں کا نظریہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اسلامی نظریہ جو ہے وہ خدا بیزاروں کا نظریہ نہیں ہے, اور اسلام کے میں آپ سیاست اور دین کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. دین کے پرنسپلز ہیں, انہی کو آپ نے انہی کی بیس پہ پالیٹکس کرنی ہے, انہی کی بیس پہ آپ کا فیملی سسٹم ہے, اسی کی بیس پہ آپ کی اکانومی ہے, اسی کی بیس پہ آپ کا ان کے مجموعی طور پہ جو ہولسٹک ایکسپیرینس ہے وہ اسی کی بیس پہ ہے. اس لیے یہ باتیں کہنا کہ اسلامک سیکولرزم, یہ بیسکلی وہ ذہن میں وہ باتیں ڈالنے والی ہے. تو میرا جو ان سے اختلاف ہے, باقی جو آپ نے کہا وہ توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, مرزیت کو سپورٹ وہ کرتے ہیں, آئی ڈس ایگری ود دیٹ, وہ کرتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے. یہ تو ان کا سٹانس ہے. جس سے ایک ڈیپر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے اگر عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. گو اینڈ میک دیٹ اسٹیٹمنٹ. ان کا ذریعہ حلال ہے. لینن کے نظریات وہی ہیں جو نبی پاک کے تھے. لینن کے نظریات, امیجن جس نے آ کے اسلام بین کیا, امیجن کریں